السلام علیکم ڈیئر سسٹرز اینڈ برادرز. پلانٹیشن زندگی کی ضرورت، زندگی کی علامت ہے. تمام پاکستانی حکومتیں اپنے دور حکومت میں پلانٹیشن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سرگرمی جاری رکھتی ہیں، لیکن ہمیں سب سے بڑھ کر فائدہ تب ہوگا جب ایک عوامی شعور بیدار ہوگا، اور عوامی شعور بیدار کرنے میں معاشرے کی تعلیمی نظام کا سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے. دار ارقم اسکول معاشرے میں تعلیم و تربیت کا مشن جاری رکھے ہوئے ہیں. دار ارقم اسکول آنے والی نسل کو پرامن، ذمہ دار، باصلاحیت اور مفید شہری دینے میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پلانٹیشن اور گرین پاکستان ایک عوامی مشن ہے. اسے ہم سب کو اپنی فلاح کے لیے اپنانا ہوگا. دار ارقم پلانٹیشن کے اس عوامی مشن کے ساتھ ساتھ اپنے اسٹاف کے لیے ایک مفید سرگرمی کچن گارڈننگ، جو ہماری غذائی ضرورت پوری کرنے اور کچن بجٹ کو کسی حد تک کم کرنے میں اہم ہے، اس پر ایک مفید کورس لے کر آیا ہے. یہ محض ایک کورس نہیں، ایک مقصد زندگی، لائف سٹائل اور مفید مشغلہ بھی ہے. یہ ایک مثبت سوچ ہے. یہ ٹریننگ اور تربیت کا وہ سلسلہ ہے جو نسلوں تک جاری رہے گا. اس کورس میں تمام اسٹاف شامل ہے، گارڈ سے لے کر ڈائریکٹر تک، ٹیچرز، پرنسپلز، ایکیڈیمک، نان ایکیڈیمک اسٹاف سبھی اس میں شامل ہیں. اور اس کا مقصد ہم اپنے خاندان، اپنے اسٹوڈنٹس اور بچوں کے لیے ایک مثالی شہری کی صورت میں تعلیم و تربیت کا مؤثر ذریعہ بنیں گے، تاکہ اپنے طلباء و طالبات کو اسکول میں ایک بہترین ماحول دے کر ان کی ضروریات زندگی کو احسن انداز میں پورا کرنے کا انہیں احساس دلایا جائے. بچوں کو کچن گارڈننگ اویئرنیس دی جائے. واٹ از کچن گارڈننگ؟ کچن گارڈننگ کیا ہے؟ کچن گارڈننگ آسان الفاظ میں کچن میں استعمال ہونے والی روزمرہ سبزیاں، ہربس، جڑی بوٹیاں اور پھل وغیرہ اگانا ہے. یہاں اس کورس میں ہمارا مقصد گھروں میں، گملوں میں، کنٹینر، کیاریوں میں موسمی سبزیاں اور پھل اگانا ہے. واٹ از امپورٹنس آف کچن گارڈننگ؟ یقیناً یہ آپ کے کچن بجٹ کو کم کر دے گا. کسی بھی قسم کی آلودگی کے بغیر تازہ سبزیاں ہمیں ہر وقت دستیاب ہوں گی. یہ ایک ہیلدی لائف سٹائل اور ہیلدی ٹائم کنزیومنگ ایکٹیویٹی ہے. آج کے اس ڈپریشن اور ٹینشن کے دور میں یہ کسی بھی اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن سے کم نہیں. بچے گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں اور اس سرگرمی میں قدرتی دلچسپی رکھتے ہیں. انہیں الیکٹرانک ڈیوائسز سے دور رکھنے کا ایک آسان طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اس کورس میں شامل ہونے سے پہلے سب سے اہم چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے وہ ایک مائنڈ سیٹ اور ویژن ہے. سب سے پہلے تو اس سوچ کو اپنے اندر بیدار کریں کہ یہ آپ کی اپنی ضرورت ہے. ہر انسان خوش ہونا چاہتا ہے، ذہنی سکون چاہتا ہے، اور یہ دونوں نایاب چیزیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. قدرت کے قریب ہونا ہی باعث سکون ہے. اربن ایریاز یعنی شہری علاقوں میں ایسی ویجیٹیبل گروئنگ اسپیس کچھ کم ہوتی ہے، لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے گھر میں کوئی بھی ایسی جگہ جہاں خوب اچھی دھوپ آتی ہو، چاہے وہ کوئی برآمدہ ہو، گیراج ہو، کھڑکیاں ہوں یا گھر کی چھت ہو، آپ وہاں پر یہ گملے اور یہ کنٹینرز رکھ سکتے ہیں اور اپنے اس شوق کو پورا کر سکتے ہیں. نمبر 3، کنٹینرز، پاٹس، فلاور بیڈس. اس میں بھی یہ کوئی بہت زیادہ بجٹ کا تقاضا نہیں کرتا کہ آپ جا کر نئے نئے گملے خریدنا شروع ہو جائیں. کوئی بھی پرانی پلاسٹک کی بالٹی
ٹوکریاں، پرانی ٹوٹی ہوئی ٹوکریاں، کریٹ، پھلوں کی ٹوکریاں وغیرہ، وہ سب اس مقصد کے لیے استعمال ہو سکتی ہیں. اور ان پاٹس کو کے آئیڈیاز کو مزید ایکسپلور کرنے کے لیے میں نے آپ کے ساتھ کچھ لنکس بھی شیئر کیے ہیں. آپ وہ بھی جب دیکھیں گے تو آپ کو اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا. نمبر 4، کچن ویسٹ مینجمنٹ پاٹ. جی ہاں، اب آج سے آپ نے سبزیوں کے چھلکے، پھلوں کے چھلکے، انڈوں کے چھلکے انہیں کچرے میں نہیں پھینکنا. آپ نے ایک درمیانی سی بالٹی لے لینی ہے اور اس کے اندر یہ تمام چھلکے ڈالتے رہنا ہے. آپ کوشش کریں کہ بڑے بڑے چھلکوں کو اور سبزی کے ضائع ہونے والے چھلکوں کو آپ تھوڑے چھوٹے پیسز میں کر لیں. یہ کھاد بنتی جائے گی اور یہ کھاد مزید زرخیزی اور ہریالی آپ کے گملوں اور کیاریوں میں لے کر آئے گی. اللہ کی شان دیکھیے، قدرت کس طرح اپنے کارخانے کو بہترین منصوبہ بندی سے چلا رہی ہے. قدرتی کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی بلکہ ری سائیکلنگ ہوتی رہتی ہے. نمبر 5، ایکسپرٹ کنسلٹنٹ. اسکول میں 2 سے 3 کچن گارڈننگ ایکسپرٹ ہوں گے جو کہ ہمارے ٹیچرز میں سے ہی ہوں گے. یہ آپ کو کچن گارڈننگ کے کسی بھی مسئلے میں یا پودوں کی بیماریوں کے بارے میں رہنمائی دیں گے، ان کو اگانے کے بارے میں بھی رہنمائی دیں گے. ویسے تو گوگل کے اس دور میں کسی بھی مسئلے کا حل ہم سے کچھ زیادہ دور نہیں، لیکن یہ ایکسپرٹ ہمارے لیے ایک موٹیویشن ہوں گے اور یہ ہمارے انسپائرنگ کولیگز ہوں گے. نمبر 6، نرسری وزٹ. اب آپ اپنے گھر کے قریب کسی نرسری کو تلاش کیجیے. آپ کو پودوں کی نرسری سے سبزیوں کے بیج، کھاد اور مٹی بآسانی مل جائیں گے اور یہ کچھ زیادہ مہنگے نہیں ہوتے. نمبر 7، کمپوسٹ اینڈ گارڈن سوائل. کمپوسٹ کھاد ہوتی ہے، یہ گائے کا گوبر اور مٹی ہے. مٹی بہت زیادہ چکنی نہیں ہونی چاہیے، اس میں ایک مناسب جو کیاریوں میں مٹی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو وہاں سے مل جائے گی. اوکے، نیکسٹ نمبر 8، گارڈننگ ٹول باکس بروم. گارڈننگ ٹول باکس شروع میں کچھ بہت زیادہ اہم نہیں ہے، اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ ایک باکس ضرور بنائیں جس میں آپ کے گارڈننگ سے ریلیٹڈ تمام ٹولز بیک وقت آپ کو بآسانی دستیاب ہوں اور آپ کو بار بار اٹھ کر کسی چیز کو جانا اور لانا نہ پڑے. یہ آپ کے لیے انرجی اور ٹائم ویسٹنگ بھی ہوگا، تو اس سے بچنے کے لیے آپ ایک ٹول باکس اپنی گروئنگ اسپیس کے پاس ہی کہیں رکھ لیں تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو. اس ٹول باکس میں آپ کو مختلف چیزیں چاہیے ہوں گی، جس میں موٹے دھاگے، کینچی، پانی کی بوتل جو کہ شاورنگ نما ہوگی، گوڈی کرنے والا ٹول اور کٹر وغیرہ. اس طرح کے چیزیں ان ٹولز میں شامل ہیں. بروم کیا ہے؟ اسے بھی میں نے ٹول میں شامل کیا ہے. یہ آپ کی وہ جو گروئنگ اسپیس ہے جہاں بیٹھ کر آپ ویجیٹیبل اور گارڈننگ کا کام کرتے ہیں، اس کے قریب بہت سا کچرا، مٹی یا اس طرح کی کچھ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جو کہ بعد میں گھر کی خواتین کے لیے ایک پریشانی کا باعث بنتی ہے، اور شاید اسی وجہ سے بہت سے بچوں کو اس مشغلے سے باز رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جہاں کام کر رہے ہیں اس کی صفائی کا بھی بے حد خیال رکھیں. جب آپ اپنے گروئنگ اسپیس کے پاس سے اٹھ کر کہیں جائیں یا کام ختم کر کے جائیں تو وہ جگہ پیچھے آپ بالکل صاف ستھری چھوڑ کے جائیں. نمبر 9، چلڈرن اسسٹنٹ. دیکھیں، کوئی بھی کام اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک کہ لوگ اس کو سیکھتے رہتے ہیں. ایک ٹریننگ کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، لوگ آتے ہیں اور سیکھتے ہیں. لہٰذا کوئی بھی ہنر یا صلاحیت اپنے تک نہ رکھیں. یہ ایک اسٹیگنٹ واٹر کی طرح، یعنی ٹھہرا ہوا پانی جو بدبودار ہو جاتا ہے اور بالآخر ایک غلاظت میں تبدیل ہو جاتا ہے. ہماری کوئی بھی صلاحیت جلد یا بدیر ہمارے ساتھ ختم ہو جائے گی. اسے لوگوں تک پہنچائیں، یہ تبھی زندہ رہے گی.
کچن گارڈننگ کا علم، اس کا شوق، یہ مشغلہ، اس کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، گھر کے ہر فرد کو اپنے ساتھ شامل کریں، لیکن خصوصاً بچوں کو ٹارگٹ کریں، کیونکہ بچے اپنی گروئنگ ایج میں ہوتے ہیں، ان کی سوچ بن رہی ہوتی ہے، ان کی ذہن سازی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے آنے والے کل کے پاکستان میں ایک بہترین نسل جوان ہو۔ اور سب سے لاسٹ، منتھلی ویجی چارٹ، ٹارگٹ لسٹ آف پلانٹس۔ جی، یہ آپ کا ماہانہ سبزیوں اور پھلوں کا چارٹ ہے۔ آپ کوئی نوٹ بک بنا سکتے ہیں جس میں یہ آپ لکھ لیں کہ کس مہینے میں کون سی سبزی اگائی جاتی ہے۔ اور اگر آپ موبائل کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ موبائل کے نوٹ پیڈ میں ایک فولڈر بھی بنا سکتے ہیں جس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کب بیج بوئے تھے، کھاد کب دینی ہے کس پودے کو، اور کب اسپرے کرنا ہے وغیرہ۔ اس طرح کی تفصیل آپ لکھی ہوئی ایک نوٹ بک میں اس کو سنبھال سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو وہ چیزیں یاد بھی رہیں گی اور ایک ریکارڈ بھی بنتا جائے گا۔ جی، اور آخر میں نے کچھ یوزفل لنکس شیئر کیے ہیں، آپ انہیں ضرور دیکھیں۔ یہ پہلے دن یعنی بیج بونے سے لے کر سبزیوں کو توڑنے تک کے تمام مراحل کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے۔ کچن گارڈننگ ایک بہت ہی فائدہ دینے والی سرگرمی ہے۔ وہ لوگ جو اس میں دلچسپی نہیں رکھتے کسی بھی وجہ سے، میں ان سے پرزور کہوں گی کہ وہ اسے اختیار کریں، وہ اپنے اس فیصلے پر کبھی نہیں پچھتائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کچن گارڈننگ کے اس کورس میں گرم جوشی کے ساتھ حصہ لیں گے اور اپنے گھر اور اسکول میں کچن گارڈننگ ایکٹیویٹیز میں اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کریں گے۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔